اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي۔ آج کا ہمارا موضوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم کی تفسیر سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ Allah has set a seal on the hearts and on their hearing, and on the eyes there is a covering. There will be a great torment. سب سے پہلے ہم آیت میں موجود جو اہم الفاظ ہیں ان کی وضاحت کریں گے، جن میں ختم، قلوب، سمع، ابصار، غشاوہ اور عظیم، ان کلمات کی وضاحت سب سے پہلے ہوگی۔ ختم، یہ اصل لغت میں ختم کسی چیز کو چھپانے، ڈھانکنے اور ٹھپا لگانے، مضبوط اور مستحکم کرنے کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ امام بغوی لکھتے ہیں کہ ختم کا حقیقی معنی کسی چیز کو اس طرح مضبوط اور مستحکم کرنا ہے کہ جو چیز اس سے نکل چکی ہے وہ اس میں داخل نہ ہو، اور جو چیز داخل ہو چکی ہے وہ اس سے نہ نکل سکے، اس کو ختم کہا جاتا ہے۔ یہیں سے خط پر مہر لگانے کے لیے اور کسی چیز کے منہ کو بند کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہونے لگا۔ یہاں آیت میں ختم کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی۔ دوسرا لفظ قلوب ہے، یہ قلب کی جمع ہے، قلب کے معنی دل کے آتے ہیں۔ طبی اصطلاح میں قلب کہتے ہیں انسانی جسم میں جو موجود گوشت کا لوتھڑا اور عضو ہے، جس کا کام یہ ہے کہ وہ پورے جسم میں خون کی گردش کو مسلسل جاری رکھتا ہے، جو اس کے پھیلنے سے، اس کے سکڑنے سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن انسانی بول چال میں اور محاورات میں دل سے مراد احساس، عقل، ادراک اور ضمیر مراد لیا جاتا ہے۔ یہ صلاحیتیں دل کے ساتھ اسی طرح وابستہ ہوتی ہیں جیسے آگ کا تعلق کوئلے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی محاورے کے مطابق تورات، انجیل وغیرہ جو صحائف ہیں، ان میں دل ہی کو انسان کے جو ارادی افعال ہیں ان کا مصدر کہا گیا ہے۔ اہل عرب بھی قلب کو اپنی زبان میں انہی معنوں میں استعمال کرتے رہے ہیں، اور آج بھی محاورات زبان میں قلب ہی کو ہر قسم کے انسانی احساسات، جذبات اور خیالات کا مرکز سمجھا جاتا ہے، اور ان چیزوں کی نسبت قلب کی طرف کی جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں بھی چونکہ عربوں کے محاورے اور زبان کی رعایت رکھی گئی ہے، اس لیے
قرآن کے میں جس اسلوب کلام کا خیال رکھا گیا ہے اس کے مطابق قلب سے عام طور پہ عقل، ادراک اور احساس مراد دیا جاتا ہے۔ قرآن میں عقل اور معرفت کو بھی قلب کہا گیا ہے، جیسا کہ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، بے شک اس قرآن میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جس کے پاس عقل اور معرفت ہے۔ یہاں قلب سے مراد یہی عقل ہے۔ تیسرا لفظ یہاں سمع ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اصل میں یہ مصدر ہے، یہاں لفظ سمع مفرد لایا گیا ہے، اس کی جمع اسماع ہے، اور آیت میں سمع سے مراد قوت سماع ہے یا محل سماعت یہاں پر مراد ہے۔ ابصار یہ لفظ بھی اس آیت میں آیا ہے جو بصر کی جمع ہے، اور اس کا معنی ہے کسی چیز کا آنکھ سے ادراک کرنا۔ پھر قوت باصرہ کے لیے، یعنی جو دیکھنے کی صلاحیت انسان کے اندر موجود ہے، اور آنکھ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی سے لفظ بصیرت بھی ہے جو قلب کی ادراکی صلاحیت کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسی طرح لفظ غشاوہ جو یہاں اس آیت میں ہے، یہ غشاوہ مصدر ہے اور اس کے معنی پردے کے ہیں، جس سے کوئی چیز ڈھانپی جائے۔ الغشاوہ ما یغطی بہ الشیء، اس کی جمع اغشیہ ہے۔ آخری جو لفظ ہے وہ عذاب ہے۔ عذاب کے لغوی معنی بند کرنے اور روکنے کے آتے ہیں، اسی سے عربی زبان میں ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ماء العذب، میٹھا پانی، کیونکہ وہ پیاس کو روکتا ہے، یعنی اس کو ختم کرتا ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں کہ عذاب سے مراد وہ چیز ہے جو انسان کو حقیقت مشقت میں ڈالے اور تکلیف میں ڈالے، وہ عذاب ہے۔ اور خلیل فرماتے ہیں العذاب ما یمنع الانسان عن مرادہ، عذاب وہ ہے جو انسان کو مراد کو پورا کرنے میں رکاوٹ بن جائے، یعنی انسانی ارادوں اور خواہشات کی تکمیل میں جو چیز رکاوٹ بنے وہ عذاب ہے، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہے یا اس کا تعلق آخرت کے ساتھ۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں آیت کی تفسیر کی طرف۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ یہ آیت اس سے پہلی والی آیت کی توضیح ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یعنی جنہیں ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت میں ان کے ایمان نہ لانے کا سبب بیان کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بغاوت اور سرکشی کی سزا کے طور پر ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے اب وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو چکے ہیں، اور علم اور ہدایت کے دروازے ان کے اوپر بند ہو چکے ہیں۔ مہر سے ظاہری مہر مراد نہیں ہے، بلکہ باطنی اور مانوی مہر مراد ہے۔ وگرنہ یہ لوگ ظاہری اعتبار سے تو دیکھتے اور سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، مگر ان کی ساری صلاحیتیں مادی دنیا تک ہی محدود رہتی ہیں۔ اس کے پس پردہ حقائق کی طرف نہ تو وہ خود متوجہ ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی توجہ دلانے والے کی بات کی طرف کان دھرتے ہیں۔ ان کا ذوق و مزاج اس حد تک بگڑ جاتا ہے کہ اچھی بات ناپسندیدہ اور کڑوی لگنے لگتی ہے، خواہ وہ کتنی ہی سچی اور معقول کیوں نہ ہو۔
انہی لوگوں کے بارے میں قرآن حکیم یہ کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ دنیا کی ظاہری زندگی کو تو خوب جانتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہیں۔ اس آیت میں قلوب اور ابصار جمع کے صیغے ذکر کیے گئے ہیں، جبکہ سمع واحد کا صیغہ ہے، یعنی دو جمع کے صیغے اور ایک واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں اکثر جگہ سمع قلوب، افئدہ اور ابصار کے ساتھ استعمال ہوا ہے، یعنی ہر جگہ واحد ہی کی شکل میں استعمال ہوا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں قلوب، افئدہ، ابصار جن کے ساتھ یہ استعمال ہوا ہے وہ جمع کے صیغے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ اہل زبان اس کو اسی طرح یعنی مفرد کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ سمع مصدر ہے جو واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں ہدایت کی پہچان کے لیے 3 صلاحیتوں کا ذکر ہے، دل، کان اور آنکھیں۔ دلوں اور کانوں کے لیے تو ختم یعنی مہر کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ نے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی، لیکن آنکھوں کے لیے مہر کا ذکر نہیں ہے، پردے کا ذکر ہے، جس کے لیے غشاوہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ تفسیر مظہری میں اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ دلوں میں آنے والا جو مضمون اور خیالات ہوتے ہیں وہ کسی بھی سمت سے آ سکتے ہیں، اسی طرح کانوں میں جو آوازیں آتی ہیں وہ بھی ہر سمت سے اور ہر جہت سے آ سکتی ہیں، اس لیے ان کو بند کرنے کے لیے مہر لگانے کی ضرورت ہے، وہاں مہر کا ذکر ہے۔ جبکہ آنکھیں صرف ایک سمت میں دیکھ سکتی ہیں یعنی سامنے دیکھتی ہیں، تو انہیں بند کرنے کے لیے مہر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھوں پر پردہ ڈال لینا کافی ہے، اس لیے یہ فرق یہاں پر کیا گیا ہے، پہلے 2 کے لیے مہر اور تیسرے کے لیے یعنی آنکھوں کے لیے پردے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب کفار کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے تو اس صورت میں ان کا ایمان نہ لانا قابل مذمت کیوں ہے؟ پھر تو وہ مجبور ہیں، ان کا مواخذہ عذاب عظیم کی شکل میں عقلاً کیسے درست ہو سکتا ہے کہ ان کو کیوں سزا دی جائے جبکہ وہ مجبور تھے، مہر لگا دی گئی؟ تو اس کے لیے قدر تفصیل کے ساتھ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ دلوں پر مہر لگنے کی حقیقت کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر مختلف صلاحیتیں ودیت فرمائی ہیں، انہی میں سے ایک عقل و شعور کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ انسان غور و فکر کے ذریعے اور تدبر و تحقیق کے ذریعے حقائق تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ دل اور دماغ، کان اور آنکھیں یہ اصل میں وہ ذرائع ہیں جو انسان کو حقیقت تک پہنچنے میں مدد دیتے ہیں، حقیقی علم تک رسائی ہوتی ہے ان صلاحیتوں کے ذریعے۔ دل ادراکی صلاحیتوں کا مرکز ہے، کانوں سے نقلی علوم تک رسائی ہوتی ہے، آدمی ان کو سن کر بہت سی چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے، اور آنکھوں سے مشاہدہ ہوتا ہے۔ انہی ذرائع علم کا ذکر اس آیت میں ایک عظیم نعمت کے طور پر آیا ہے، جو دوسری جگہ قرآن حکیم میں ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ یہ صلاحیتیں اللہ نے انسان کے اندر اس لیے رکھی ہیں تاکہ انسان ان کے ذریعے نیکی اور بدی میں، خیر اور شر میں فرق کر سکے، ہدایت اور گمراہی میں، حق اور باطل میں امتیاز کر سکے۔ اس مقصد کے لیے یہ صلاحیتیں انسان کو عطا ہوئی ہیں۔ پھر ان فطری صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ
مزید اسباب اور مواقع بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں جو حقیقت تک رسائی کے لیے ضروری ہیں اور صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے جن کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کے سامنے آفاق اور انفس کے روشن اور واضح دلائل ہیں جو انسان کے سامنے رکھے گئے ہیں تاکہ وہ حق اور باطل میں فرق کر سکے اور حقیقت تک پہنچ سکے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم انہیں اس کائنات میں اور ان کے دلوں ان کی جانوں میں ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ حق یہی ہے۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا، انبیاء و رسل کا سلسلہ بھی قائم کیا ہے تاکہ لوگوں کے اوپر حجت قائم ہو سکے۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، یہ سارے اسباب اور ذرائع ہیں تاکہ انسان کے سامنے صراط مستقیم واضح ہو سکے۔ کوئی بھی بچہ ماں کے پیٹ سے مہر زدہ ہو کر نہیں نکلتا، ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ ان تمام فطرتی صلاحیتوں کو عطا کرنے کے بعد جو سوچنے، سمجھنے اور حقیقت تک پہنچنے کے لیے عطا ہوئی ہیں، اور ان واضح اور روشن دلائل کے بعد جو وحی کے ذریعے یا اس کائنات کے اندر انسانی ہدایت کے لیے موجود ہیں، انسان کو کسی ایک راستے پر چلنے پر مجبور نہیں کیا گیا، اسے آزادی اور اختیار عطا کیا، چاہے تو وہ نیکی کا راستہ اختیار کرے، چاہے تو برائی کے راستے کو اپنے لیے منتخب کر لے۔ اگر انسان نیکی اور بھلائی کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی فطرتی صلاحیتیں پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اسے نیکی اور ہدایت کی مسلسل توفیق ملتی رہتی ہے، اور اگر وہ نفسانیت، ضد اور عناد کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ نیکی اور ہدایت کی توفیق سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی صلاحیتیں بے حس ہونا شروع ہو جاتی ہیں، حواس بیکار ہونے لگتے ہیں، اور وہ گمراہی کی تاریکیوں میں گم ہو کر ایک ایسی دلدل میں ڈوب جاتا ہے کہ اس کے لیے نکلنا ممکن نہیں ہوتا۔ اسی حالت کو قرآن نے ران سے بھی تعبیر کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، ہرگز نہیں، یہ ران ہے یا زنگ ہے جو ان کے دلوں کے اوپر چڑھ چکا ہے۔ لیکن اکثر مقامات پر قرآن حکیم میں اس کو مہر لگنے سے تعبیر کیا ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگا دی۔ ایسی صورت میں یہ فطرتی صلاحیتیں بیکار اور ضائع ہو جاتی ہیں جب ان پر مہر لگ جاتی ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ہم نے انہیں کان دیے، ہم نے انہیں آنکھیں دی، ہم نے انہیں دل دیے، فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَةُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، لیکن ان کے کانوں، آنکھوں اور دلوں نے انہیں کچھ فائدہ نہ پہنچایا جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لی جائے جیسے کوئی شخص اپنی آنکھوں کو بند کر لے اور اسے سورج بالکل نظر نہیں آئے گا۔ اب اس میں سورج کا کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ نظر کیوں نہیں آتا۔ اگر کوئی شخص آواز کو نہیں سنتا اور وہ کانوں میں ڈاٹ لگا دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ باہر کی آوازیں کیسے اس کے کانوں میں پہنچیں گی۔ اسی طرح حق کتنا ہی واضح اور مدلل کیوں نہ ہو، مگر وہ تبھی قابل قبول ہو سکتا ہے اور سمجھ میں آ سکتا ہے جب دل کے دروازے کھلے ہوں اور انسان سچائی کو قبول کرنے کے لیے ذہنی طور پر آمادہ اور تیار ہو، اور اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح بروئے کار لاتے ہوئے ان سے پورا فائدہ اٹھائے، تو تبھی یہ چیزیں مقصد میں معاون ہو سکتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ چونکہ دین کے معاملے میں جبر کو پسند نہیں کرتا، اس لیے لوگوں نے اپنے لیے جس راستے کو پسند کر لیا، اللہ نے انہیں اسی راستے کے اوپر لگا دیا۔ اسی کا ذکر ان الفاظ میں ہے، نولہ ما تولی، ہم اس کو ادھر ہی متوجہ کر دیتے ہیں جس طرف وہ خود متوجہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اسے نیکی کی توفیق ملتی ہے، مگر اس نے اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے اگر غلط راستے کو چن لیا تو اللہ نے اسے اسی راستے کے اوپر ڈال دیا۔ یہ کام سنت الہیہ کے مطابق ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مہر لگانے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر۔ مگر اس مہر کا سبب کیا ہے؟ وہ بندے کا ارادہ اور قصد ہے، اس لیے کہ وہ عمل یہ بندے کا اپنا ذاتی فعل ہے۔ تو بندے نے جس چیز کو اپنے لیے پسند کر لیا، اللہ نے اس کے لیے ویسا ہی فیصلہ فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر کوئی زبردستی نہیں فرماتے۔ ایمان اور ہدایت اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں، وہ بغیر انسان کی طلب کے زبردستی عطا نہیں کی جاتی۔ اسی لیے ایک جگہ قرآن میں ہے، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم تمہیں زبردستی ایمان عطا کر دیں جبکہ وہ تمہیں پسند بھی نہ ہو؟ یہ سنت الہیہ کے خلاف ہے۔ اس بات سے یہ واضح ہو گیا کہ مہر لگنے کا اصل سبب انسان کے اپنے اعمال ہیں، ارادے اور اختیار سے کیے گئے اعمال، جن کی کرنے پر وہ مجبور نہیں ہے۔ البتہ مہر لگانے کی نسبت اللہ کی طرف اس لیے کی گئی ہے کہ وہ ان اعمال کا خالق ہے، مگر انسان کی گمراہی اس کے اپنے قصد اور ارادہ اور اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جس طرح زہر اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کے پیدا کرنے میں خاص مصلحتیں ہیں، لیکن اگر زہر کو بے موقع استعمال کیا جائے تو اس سے موت واقع ہو سکتی ہے، اسی طرح برے اعمال اور ان کے اسباب اللہ کے پیدا کرنا ہے، مگر انسان اپنے قصد اور ارادے سے ان کا ارتکاب کر کے سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ قرآن حکیم میں کہ متعدد ایسی آیات ہیں جن سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ دلوں پر مہر ان کے کفر و انکار، ان کی غلط روش اور بدعملی کے بعد لگی ہے، جیسے کہ یہود کے عہد و پیمان کو توڑنے اور آیات الہیہ کا انکار کرنے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے، اس جیسے جرائم کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، ہم نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی کفر کے بعد مہر لگائی ہے اور ان جرائم کے بعد مہر لگی ہے۔ دوسری جگہ دلوں پر زنگ کا سبب لوگوں کے اعمال کو قرار دیا ہے، کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ دلوں کے اوپر زنگ ان کے اعمال کے کسب کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح لوگوں کی کجروی کا ذکر کیا ہے پہلے، پھر اس کے بعد اللہ کے فیصلے کا ذکر ہے، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ لوگ ٹیڑھے ہو گئے تو پھر اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا، یعنی پہلے ان کا اپنا عمل ہے، اس کے بعد اس کا نتیجہ ہے جو سنت الہیہ کی شکل میں لازماً ظاہر ہونا ہے۔ اصل وجہ انسان کی غفلت، لاپرواہی اور غلط روش ہے، جس کی وجہ سے انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے اور اصلاح حال کی توفیق اس سے سلب ہو جاتی ہے۔ یہ گناہوں کی دنیاوی سزا ہوتی ہے کہ انسان نافرمانی اور گناہ میں پھر بڑھتا چلا جاتا ہے اور برائی کا احساس اس کے دل سے نکل جاتا ہے، بلکہ ہر برائی اسے اچھی نظر آنے لگتی ہے۔ برے اخلاق و عادات طبیعت کا تقاضا بن جاتے ہیں اور انسان کی حیثیت غلاظت کے اس کیڑے جیسی ہو جاتی ہے جسے گندگی سے رغبت ہونے لگتی ہے، اور وہ خوشبو اور بدبو میں فرق کی صلاحیت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔
اسی مضمون کی وضاحت ایک حدیث میں بہت اچھے طریقے سے آئی ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ سے توفیق کا طلبگار ہو اور ہدایت اور اصلاح کے لیے فکر مند ہو اور اپنی غلطیوں پر اپنی کوتاہیوں پر نادم اور معافی کا طلبگار ہو تو توفیق الہی ضرور اس کے دامنگیر ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر کے گناہ سے باز آ جاتا ہے اور اللہ سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ گناہوں کی سیاہی اس کے پورے دل کے اوپر چھا جاتی ہے، تو یہ وہ ران اور زنگ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، یہ وہ زنگ ہے یعنی اعمال کی سیاہی ہے جو ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے چھا گئی ہے۔ یہاں مختصراً ہم ان اسباب کا ذکر کرنا چاہیں گے جن کی وجہ سے انسان کے دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے۔ اس حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے، قرآنی آیات میں اس مضمون کو مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ اصل اسباب کیا ہیں مہر لگنے کے، جن کی وجہ سے انسان ایمان اور ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ضد اور ہٹ درمی ہے۔ انسان اکثر ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے واضح دلائل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور حق کو حق سمجھتے ہوئے بھی اس کی مخالفت پر اتر آتا ہے۔ اس کے نتیجے میں دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، اگر آپ ان کے پاس کوئی بھی آیت اور کوئی بھی نشانی اور دلیل لے آئیں تو کافر لوگ ضرور یہ کہیں گے کہ تم تو باطل پر ہو۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اس طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے جو عقل اور سمجھ نہیں رکھتے، یعنی کسی نشانی کو کسی دلیل کو قبول کرنے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہوتے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے۔ دوسری بڑی اہم وجہ مہر لگنے کی وہ تکبر ہے۔ انسان میں تکبر کی نفسیات اس کو باز رکھتی ہے، حق کو قبول کرنے سے باز رکھتی ہے۔ اسے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ غلطی پر ہے، مگر چونکہ وہ ایک دفعہ اس سے انکار کر چکا ہوتا ہے اس لیے اسے غلطی سے رجوع کرنا بہت مشکل لگتا ہے۔ یہ انسان کی نفسیاتی کمزوری ہے اور اس مہر کا سبب اسے قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ہے فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلِ، یہ لوگ ایمان نہیں لائے اس لیے کہ وہ اس سے پہلے اس کی تکذیب کر چکے تھے، اس کی تردید کر چکے تھے، اس لیے اب وہ ایمان لانا نہیں چاہتے۔ اور پھر فرمایا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، ایسے کافروں کے دلوں کے اوپر پھر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ان لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے جو اللہ کی آیات اور اللہ کے احکام میں بغیر کسی دلیل کے کچھ بحثی کرتے ہیں، ان کے متعلق فرمایا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، اللہ تعالیٰ ہر اس دل کے اوپر جو مغرور اور سرکش ہوتا ہے اس کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ تو یہ تکبر بھی بڑا ایک اہم سبب ہے مہر لگنے کا۔ اسی طرح مسلسل نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے بھی مہر لگتی ہے۔ کوئی فرد ہو یا قوم جب وہ مسلسل چکنی اور نافرمانی اور سرکشی پر اتر آتی ہے تو اس کا قدرتی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور وہ سمع اور بصر کی صلاحیتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ یہود کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے ہاتھ توڑنے اور اللہ کی آیات کا انکار کرنے، انبیاء کو ناحق قتل کرنے اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہمارے دل بند ہو چکے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی تو وہ بہت کم ایمان لائیں۔ اب دیکھیں اس آیت میں مہر کے اسباب آج شکنی، اللہ کے احکامات کا انکار، انبیاء کا ناحق قتل اور ان کی کچ بحثی جیسے جرائم ہیں۔
ان کو مہر کا حقیقی سبب قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا اہم سبب جس کی قرآن نے نشاندہی کی ہے، جس کی وجہ سے انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے اور مہر لگ جاتی ہے، وہ ہے دنیا پرستی اور خواہشات نفس کی پیروی۔ حق اور سچائی کو قبول کرنے میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ انسان دنیاوی حقیر مفادات کو آخرت پر ترجیح دینے لگتا ہے۔ جب ان مفادات کی قربانی اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے تو وہ ضد، تعصب اور تکبر میں مبتلا ہو کر حق کا انکار کرنے لگتا ہے اور اس کے نتیجے میں مہر کا مستحق بن جاتا ہے۔ انسان کی اسی اہم بیماری کی نشاندہی قرآن حکیم نے ان الفاظ کے ساتھ کی ہے: ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر، کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ قرآن حکیم میں یہی حال ان لوگوں کا بھی بیان ہوا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا نصب العین خواہشات کی تکمیل کو بنا رکھا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مقابلے میں وہ نفسانی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں، جیسے کہ سورہ جاسیہ میں ہے: افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ ومن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور دل کے اوپر مہر لگا دی ہے اور آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ اصل میں مہر لگنے کے حقیقی اسباب ہیں جن کی نشاندہی قرآن حکیم نے کئی ایک مقامات پر کی ہے۔ ان اسباب کی موجودگی میں حق بات خواہ کتنی ہی معقول اور مدلل کیوں نہ ہو، انسانی ذہن اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ نہ صرف اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا بلکہ بسا اوقات اسے حق کی تردید اور مخالفت پر کمر بستہ بھی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی پاداش میں ہدایت کے دروازے ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر بند ہو جاتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔